الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ حضرات نے میرے لیے خلوص دل سے بہت ساری دعائیں فرمائیں، اور ان دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ ہماری سوچ سے باہر تھا کہ ہم بھی اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر حج کا فریضہ ادا کریں گے. یہ آپ حضرات کی دعاؤں کے برکت سے اللہ نے انعام عطا فرمایا. دلی دعا ہے کہ جو دعا آپ میرے لیے فرماتے رہے اللہ وہ دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائے. اور مجھے اپنے نمازیوں میں سب کے تو نہیں لیکن بہت سوں کے نام یاد آتے تھے، تو ہر جگہ الحمدللہ میں نے بھی بے وفائی نہیں کی، آپ حضرات کو یاد رکھا، اور جو مجھ سے ہو سکا میں نے اللہ جل شانہ کے دربار میں اپنے اور آپ حضرات کے مسائل رکھ کر کے دلوں کے بھید جانتا ہے. کئیوں کے نام سامنے تھے، کئیوں کے چہرے سامنے تھے، تو میں نے آپ حضرات کے لیے خوب دعائیں کی اور اللہ سے یہ امید لے کر آیا کہ یا اللہ میری جامع عثمانیہ کے سارے نمازیوں کو حج کی سعادت نصیب فرما دے. پیسہ ہو یا نہ ہو اللہ ان کے مقدر اتنے تیز کر دے کہ جب تک زندگی کی سانسیں باقی رہیں ان کا تعلق مکے سے بھی رہے اور مدینے سے بھی رہے، اور اپنے مقام پر یا جہاں کہیں ہوں اللہ 24 گھنٹے کی زندگی میں تعلق مدینے والے سے اس طرح جڑ جائے جیسے ہماری روح ہمارے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے انسان وہی مارکیٹ میں جو چیز دکان پر ہوتی ہے اسی چیز کی آواز لگتی ہے. تو آپ حضرات کے پاس بھی دعائیں ہیں. اس وقت انسان خصوصاً مسلمان اور ملک پاکستان ہماری معاشی اور گھریلو زندگی اور کاروباری حالت جو ہمیں دن بہ دن پریشان کر رہی، اور ہماری بیماریوں کا، ہماری نا امیدیوں کا، اور اسی طریقے سے ہمارے آنے والے مستقبل کا، ہمارے بچوں کی تعلیم کا،
یہ ساری پریشانیاں ذریعہ بن رہی ہیں، اور ان پریشانیوں کے آنے میں نہ تو حکومت کا کوئی ہاتھ ہے اور نہ ہی حکومت پر حکومت کرنے والوں کا کوئی ہاتھ ہے۔ جب تک ہمارے اعمال کی درستگی نہیں ہوگی، ہمارے اعمال کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ سے اس کی رضا کے فیصلے لے سکے، تو اپنے اعمال کی درستگی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو ایک بہترین زندگی کا نمونہ اللہ سے لے کر دیا، اور اللہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا اور آپ کو ہمارا نبی بنایا، اور نبی بھی آخری ہے، تو یہ اللہ کا اس امت پر، انسانوں پر بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں اس انعام کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ پوری دنیا کا کفر میڈیا نہیں، جس کی جہاں تک رسائی ہوتی ہے، جس کو دیکھو کمرہ ہے، گرمی ہے، تو انسان ہوا کے انتظار میں کوئی کونا، کوئی کھڑکی، کوئی دائیں بائیں تلاش کرتا ہے، اور جب اس کھڑکی سے ہوا آئے اور کمرے کا ٹمپریچر کم ہو، وہاں کی گھٹن میں کمی آئے، تو انسان کا رجحان اسی کھڑکی کی طرف ہوتا ہے۔ پنکھا پیڈسٹل صحن میں لگا ہو تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس کے سامنے ہو کے بیٹھے تاکہ ہوا سامنے سے سیدھی میری طرف آئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل نہیں کر رہے، اور جہاں سے ہمیں کوئی چمکتا ہوا چراغ یا جلتا ہوا چراغ نظر آتا ہے ہم ادھر دوڑتے ہیں، جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے اور ناکامی کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں، کبھی مال کی طرف، کبھی ذرائع کی طرف، کبھی تعلق کی طرف، کبھی حکومتوں اور عہدوں کی طرف، لیکن ہر جگہ سے ناکامی مل رہی، اور کامیابی ملے گی جس طرف ہم جانا نہیں چاہتے، وہ کامیابی ملے گی تو حضور کے قدموں میں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کوئی بھی اپنا لے، کوئی بھی عمل کر لے، اللہ نے سب کے ساتھ، جو حضور کی غلامی کو اختیار کرے گا، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ کامیابی کا وعدہ کر رکھا۔ محرم الحرام کی آج ابتدائی تاریخوں میں تاریخیں ہیں، غالباً 5 محرم الحرام ہے، اور محرم الحرام کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے، موبائل کی دنیا میں اور ملک پاکستان اور پاکستان سے باہر ایک فضا نظر آتی ہے، اس میں آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اب عقل کے گھوڑے دوڑاؤ اور اپنے دماغ کی تیز روشنی سے دیکھو تو یہاں تو ہمیں ڈھلتا ہوا سورج اور شام اور تاریکی نظر آتی ہے۔ خود بھی گئے، اپنے خاندان کے 72 کو بھی لے گئے، سارا کنبہ لٹ گیا، ایک آدھ بچا جن کو زین العابدین کہتے ہیں، یا ایک دو اور جو بیمار یا کچھ عورتیں بچی، باقی تو کوئی بھی نہ بچا۔ تو ظاہری طور پر ہمیں تو نقصان نظر آ رہا، ظاہری طور پر تو ہمیں ناکامی نظر آ رہی، کھلے دروازے گھر کے بند ہو گئے، جلے چراغ گھر کے بجھ گئے، ہنستے بستے گھروں کے اندر ویرانی چھا گئی، مسکراتے چہروں کے اوپر غمی کے آثار یہ ظاہر دیکھ رہا تھا، لیکن باطن یہ کہہ رہا تھا کہ جس کروٹ پر، گردن پر، جسم کے حصے پر، سینے پر تلوار تیر چلتا ہے اور شہادت کا رتبہ ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری دے دو شہید کو کہ جب وہ شہید ہوتا ہے، جو حصہ اس کا سب سے پہلے زمین کے ساتھ مس ہوتا ہے، حضور نے فرمایا وہ حصہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا میرا۔
شہید کو اعزاز یہ ہے، فرمایا کہ جتنے ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ حضور کے صدقے، آقا کی غلامی کے صدقے، قرآن کے اسوہ پر عمل کر کر انشاءاللہ سب جنت میں جائیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اللہ کو ہمیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ یا تو انسان کی ترقی ہو، یا عہدہ بڑھے، یا سکیل بڑھے۔ اللہ کی ذات تو پہلے مرتبے والی، پہلے شانوں والی، پہلے بلندیوں والی، تو اللہ کو نہ مرتبے کی، نہ عہدے کی، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ حکومت کی، نہ تخت و تاج کی، اللہ کو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کو ہمیں جہنم میں پھینک کر اور عذاب دے کر ہمارے رخوں کو، چہروں کو موڑ کر اللہ کو کیا ملے گا؟ یہ امیدیں بندوا کے گئے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں انشاءاللہ سارے جائیں گے اور حضور کے ساتھ جائیں گے، کہو سارے انشاءاللہ۔ آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی کے جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ یہ نعمت جو شہید کو سب سے پہلے ملی، یہ نعمت ہمیں جنت میں ملے گی، اور 3 مرتبہ انکار کرنے کے بعد ملے گی۔ جب جنتی جنت میں اور کافر جہنم میں چلے جائیں گے جو بغیر کلمے کے دنیا سے گئے، اللہ ان سے پوچھے گا، اے جنتیو کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے پھر سوچ لو، کچھ چاہیے؟ کہ اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ تیسری مرتبہ باری تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، کچھ چاہیے؟ یا اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، بطور تحفہ تمہیں ایک انعام نہ دوں؟ اے اللہ آپ کیا انعام دیں گے؟ فرمایا آج وہ نور کے پردے سارے ہٹا کر جس رب کی تم زمین پر بغیر دیکھے عبادت کرتے تھے، رکوع سجدہ جس کو کرتے تھے، اور قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کے ترانے پڑھتے تھے، سب سے بڑی نعمت دے رہا ہوں۔ وہ نعمت کیا؟ آج پردے ہٹا کر میں اللہ تمہیں اپنا دیدار کرا رہا ہوں۔ یہ سب سے آخری نعمت ہے جو جنتی کو ملے گی۔ لیکن شہید کو فرمایا کہ تیرے رتبے اتنے بلند ہیں، فرمایا ادھر تیرا خون ٹپکتا ہوتا ہے، ادھر تیری جان نکل رہی ہوتی ہے، ادھر باری تعالیٰ سارے پردے ہٹا کر اپنے نور کی تجلیوں سے شہید کو اپنا دیدار کرا رہا ہوگا۔ فرمایا اگلی سنو، فرمایا جو شہید ہوتا ہے جب شہادت کا جام نوش کرتا ہے، میں گروں، میرے کپڑے خراب ہوں، میں زمین پہ گروں، میرے کپڑے خاک آلودہ ہوں، میرے کپڑوں پہ ڈسٹ گرد لگ جاوے تو کون صاف کرے گا؟ ماں کے سامنے گرے تو وہ، باپ کے سامنے گرے تو وہ، یار کے سامنے گرے تو وہ، اور راہ چلتے ہوئے گرے تو کوئی نہ کوئی اٹھا کے کپڑے جھڑوائے گا۔ فرمایا جب شہید زمین پر گرتا ہے اور اس کے کپڑے اور چہرہ جب گرد آلود ہوتا ہے، اللہ جنت سے ایک حور کو بھیجتا ہے جو اس شہید کے چہرے سے مٹی کو صاف کرتی ہے۔ شہید کا رتبہ کیا ہے؟ فرمایا جب شہید جب ایک مجاہد اللہ کے راستے میں نکلنے والا جب جام شہادت نوش کرتا ہے، فرمایا اس کا قطرہ خون کا اس کے جسم سے نکل کر زمین کی مٹی کو چھوتا ہے، ادھر قطرہ زمین کی مٹی سے مس ہوتا ہے، اللہ شہید کے سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب جب اتنے رتبے ملے، اب اتنے مرتبے ملے اس شہید کو، تو بتاؤ پھر اس شہید کو ایسے اعزازات اور انعامات پر اس کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ محبت کا اظہار خوشی میں ہوتا ہے یا رونے میں ہوتا ہے؟ یہ لاجک، یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک طرف میری بات سنیں، بندہ کہتا ہے یار چلو نقصان ہوا، عزت بچ گئی، اللہ کا شکر ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور خاندان اہل بیت نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کر کر اللہ کا دین بچایا، تو پھر رونا کیسا؟ ہمارا تو کوئی کسی سے اختلاف نہیں، اور الحمدللہ عرصہ دراز سے 60 سال سے یا اس سے بھی اوپر جامع مسجد عثمانیہ کا یہ پاک مرتبے والا ممبر جس پر اکابرین امت کے وہ ہیرے کہ جو زمین پر خدا کو
بول کر دکھا دیں، اللہ ان کی زبان کی لاج رکھ کر آسمان سے وہ فیصلے کر دے، اس ممبر کی وہ زینت بنے۔ کبھی اس ممبر پر فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے، کبھی اس ممبر کے اوپر سے آپ کو مسلک کی آپس کے اندر ایک دوسرے پر حملے کرنے کے لیے، الحمدللہ جامعہ عثمانیہ کے جو قبروں میں چلے گئے وہ نمازی بھی جو اس وقت موجود ہیں، جو آنے والے وقتوں میں ان پہلی صفوں کی زینت بنیں گے، یہ نوجوان یہ گواہ ہیں۔ ہم نے آج تک کبھی فرقہ واریت پہ بات نہیں کی، لیکن بھائی اگر گرد و غبار اڑتا ہے، ہوا آتی ہے، مٹی اڑتی ہے، اندھیری کا جھکڑ جب چلتا ہے تو کیا خیال ہے؟ گھر کا مالک، گھر کی وہ عورت جس نے اپنے گھر کی ڈسٹنگ کی ہو، صفائی کی ہو، پوچھا مارا ہو اور گھر کو صاف ستھرا کیا ہو اور ملازمہ بھی تنخواہ کے اوپر رکھی ہو، تو کیا اس گھر کے مالک کو اس گرد و غبار کے اڑنے پر اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بند کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ میں باہر والے کا انتظار تو نہیں کروں گا، میں باہر والے کا انتظار تو نہیں کروں گا کہ پڑوسی آئے تو میرے گھر کے دروازے بند کرے تاکہ گرد و غبار نہ، یہ کام تو میں کروں گا نا۔ اگر حضور کی ختم نبوت کے اوپر، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت کے اوپر، خاندان اہل بیت اطہار کے مرتبے پر اگر کوئی کسی قسم کی گرد و غبار پڑے گی بحیثیت مسلمان ہونے کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھا کرو، اپنی زبان کو ہر وقت درود میں مصروف رکھا کرو تاکہ یہ زبان مرتے وقت اول فول بکنے سے محفوظ رہے، ذکر اذکار سے اپنی زبان کو ہر وقت ہلاتے رہا کرو تاکہ مرتے وقت کسی کو کہنا نہ پڑے، موت آئے فرشتے کو پیغام دیں میں دنیا کا بندہ بن کے نہیں جا رہا، میں اللہ کا بندہ بن کے جا رہا ہوں، اور دلیل یہ ہے تیرے ساتھ ہاتھ ملانے سے پہلے، تیرے ساتھ جانے سے پہلے تو بھی سن لے کہ تو کسی عام آدمی کو نہیں لے کے جا رہا، حضرت محمد کے امتی کو لے کے جا رہا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر اللہ اہل ایمان کو اسلام والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ اس ملک کی فضا کو خراب کرنے کے لیے کچھ شریف النفس کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانی کا لبادہ اوڑھ کر، اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار بنا کر اس ملک کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوشش اس وقت سے ہو رہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے کوشش ہو رہی کہ یہ ٹھنڈی ہواؤں اور فضاؤں کی دروازے کو بند کر دیا جائے، وہ شرک و بدعات کی اور رسومات کی ہواؤں کو فوراً فروغ دیا جائے تاکہ ہر کلمہ پڑھنے والا ان ہواؤں اور گھٹیا فضاؤں کی زد میں آ سکے۔ اللہ نے اہل و سنت والجماعت کو، اللہ نے اہل و سنت والجماعت کو وہ علم کا ملکہ عطا فرمایا کہ جو دین بلال کو ملا، جو دین ابو بکر و عمر کو ملا، جس دین کو ابو ذر غفاری نے پڑھا، اور جس دین کی پاسداری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور کی زبان سے نکلے ہوئے بولوں کو حفظ کر کر اپنے سینے کے اندر محفوظ کی، اللہ نے وہ دین اسی طرح 1450 سال بعد اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی جھولی کے اندر ڈال دیا۔ اچھا بھائی، کھانا آگے رکھا ہوا ہو، دیکھیں بھائی ہماری پوری بات آن دی ریکارڈ ہے، اور ہم اپنی بات کو موبائل کی زد میں لے کے آ کے کوریج کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا جو ہے وہ دکھڑا بیان کر سکیں۔ سالن آگے پڑا ہو، کھانا آگے پڑا ہو، شربت چائے آگے پڑی ہو، کوئی مکھی، کوئی مچھر، کوئی ہوا میں اڑتا ہوا گھاس کا تنکا، کوئی مٹی کا ذرہ آئے گا تو کیا میرا حق ہے کہ میں اس چائے کو ان کی زد سے، کیڑوں سے، مکھی سے بچاؤں گا؟ ہاتھ پیر تو ماروں گا، مکھی کو تو نہیں ماروں گا، لیکن اس کو اڑانے کے لیے ہاتھ پیر ماروں گا۔ رب اکبر کی قسم، صحابہ ہمارا ایمان ہے، اہل بیت ہمارا ایمان ہے، جس طرح کھانے پر تو مکھی برداشت نہیں کرتا، رب اکبر کی قسم سنی مسلمان صحابہ پر تبرہ برداشت نہیں کر سکتا۔
بات سمجھ آئی؟ آج کا وہ جسے غسل کے فرض نہ پتہ ہوں، آج کا وہ جسے یہ نہ پتہ ہو کہ میری ماں نے مجھے حلال میں جنا یا حرام میں جنا، وہ اٹھ کے کہے کہ ابو بکر ایمان والا نہیں، وہ اٹھ کے کہ فاروق کا ایمان مشکوک ہے، وہ کہے کہ عثمان نبی کا داماد نہیں، وہ علی کا انکار کرے۔ آج حضرت حسین پر ان کے جنازے کو لے کے رونے والوں، تم یہ بتاؤ باپ کو کس نے قتل کیا تھا؟ عبد الرحمن بن ملجم نہیں تھا جو کوفے کا رہنے والا تھا، جس کے بارے میں فرمایا تھا کوفی لا یوفی، وہ لوگوں کوفے والوں سے وفا نہیں۔ جب حضور کے ہاتھ اٹھتے تو ہاتھ بلند ہوتے، رخ آپ کا نہ عراق کی طرف ہوتا نہ فلسطین کی طرف ہوتا، آپ کا رخ ملک شام کی طرف ہوتا۔ اللہم بارک لنا فی شام، اللہم بارک لنا فی شام۔ کبھی یوں کر کے ٹھنڈی ہوا بھرتے اور فرماتے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور عراق کی طرف کبھی منہ نہ کیا، کوفے کی طرف منہ نہ کیا، فرمایا لا یوفی، مجھے یہاں سے بے وفائی کی بدبو آ رہی ہے۔ ہمارا ایک سوال ہے، ہم انتظامیہ سے باادب کھڑے ہو کر، ہاتھ مان کر، سر جھکا کر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے ممبروں پر بیٹھنے والوں پر یک طرفہ گفتگو سن کر فیصلہ کیوں کیا؟ آپ ہماری سنیں، آئیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ایک بندہ اس ممبر پر بیٹھتا ہے اور منہ مانگی رقم مانگتا ہے، اور منہ مانگی رقم پر کہتا ہے آؤ میں تمہیں علی کا شجرہ سناؤں، آؤ میں آدم سے لے کر علی کو، ابی طالب کو، پھر علی کو لے کر پھر حسین تک جاؤں۔ وہ باپ کا نام بتائے، وہ دادے کا نام بتائے، وہ پردادے کا نام بتائے، وہ سکردادے کا نام بتائے، وہ کہتا ہے دیکھو جن کو ہم مانتے ہیں ہم نے ان کا شجرہ سنا دیا، جن کو تم مانتے ہو تم ان کا شجرہ سنا، ایک بندے کا شجرہ سنا۔ شجرہ تو اس کو سنائیں جس کے جسم سے، جس کے خون سے حلال کی خوشبو آ رہی ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم ابو طالب کا شجرہ نہیں مانگتے، ہم حسن کا شجرہ نہیں مانگتے، ہم حسین کا شجرہ نہیں مانگتے، ہم علی کا شجرہ نہیں مانگتے، ہم ان کو بغیر شجرے کے مانتے ہیں کیونکہ ان کو حضور نے منوایا۔ اللہ اکبر! تم نے ان کو تاریخ کے اوراق میں دیکھا، ہم نے محمد الرسول اللہ کی گود میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! تم نے ان کو کتابوں میں دیکھا، ہم نے حضور کے دروازے پر دولہا بنا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! تم نے ان کو تاریخ میں دیکھا، ہم نے محمد مصطفیٰ کے کندھوں پہ دیکھا ہے۔ تم نے ان کو میرے کربلا کے میدان میں رلتے دیکھا، ہم نے حضور کی زلفوں سے کھیلتا دیکھا ہے۔ ہم تاریخ کو کیا جانے، ہم تاریخ کو کیا جانے، لاکھ تاریخیں ایسی آ جائیں ہمارے قدموں کے نیچے ہیں، خدا کی قسم بات چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی چلے گی۔ ہم تیری تاریخ کو کیا جانے؟ ہم تو حضرت عمر کی وہ بات کو مانتے ہیں۔ آج دنیا کفر اس بات کو سامنے رکھ کر حضرت عمر پر تنقید کی انگلی اٹھاتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لاؤ کاغذ قلم لاؤ تمہیں کچھ لکھ کے دے دوں، تم کہتے ہو کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ قلم نہیں دی، کیا پتہ حضور اپنے دل کی بات لکھتے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر نبی ابو بکر و عمر سے دل کی بات نہیں کر سکتا پھر کسی سے بھی دل کی بات نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، تیری میری ذات کا رازدان تیرا میرا یار ہے، محمد کا رازدان صدیق اکبر یار غار ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بے وفائی ہے کہ وفا ہے؟ اب اور بات آگے سنیے۔ اللہ آپ کو بھی اپنا گھر دکھائے، کہہ دو آمین۔ اللہ آپ کو بھی نبی کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ چلو اس وقت صحابہ کا دور تھا، باپ بیٹی کا معاملہ تھا، حجرے کی مالکن ماں تھی عائشہ رضی اللہ عنہا، باپ کو جگہ دی۔ حجرے کی مالکن ماں تھی عائشہ رضی اللہ عنہا، اپنے بیٹے عمر کو جگہ دی۔ علی جو خیبر کا فاتح ہو، علی جو مشکل کشائیوں کو مشکل کشا ہو اور لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہو، بقول کسی کے ہمارا تو
علی جو ہے مشکلوں والا ہے، اور جس کے آگے سجدہ کر رہا وہ مشکلوں سے پاک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیا علی کی تلوار میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپے ہوئے دشمن تھے معاذ اللہ ابو بکر عمر، کہ علی کی تلوار کی طاقت ختم ہو گئی تھی جو خیبر کے قلعے کو ہاتھ سے پکڑ کر اکھیڑ دے؟ کیا وہ ابو بکر کے جنازے کو حضور کے روضے میں جانے سے روک نہیں سکتا تھا؟ کیا وہ عمر کے جنازے کو روک نہیں سکتا تھا؟ اللہ کی قسم، جب یہ لوگ مدینے میں جنت الفردوس میں حضور کے قدموں میں دفن ہو رہے تھے تو چاچا عباس کھڑا تھا، یہ عام آدمی نہیں، خاندان نبوت سے ہے، علی پاک کھڑا تھا، حضرت فضل کھڑے تھے، حسن حسین کھڑے تھے، تو یہ زبان بول رہی تھی ان کی کہ اللہ کی قسم اس مٹی میں دفن ہونے کے حقدار یہی لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ نے اس مٹی کو مختص کر دیا تھا، اس جنت کے ٹکڑے کو مختص کر دیا تھا۔ میرا محمد تو تجھے کندھے پر اٹھا کے غار کا مسافر بنا ہے، وہ مزار کا بھی مسافر بنے گا۔ اللہ اکبر۔ میرا کملی والا وہ عمر جب گھر سے نکلا تھا اور تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، مجھے کہنے دیجئے آج میری گفتگو کا محاسبہ نہ کیجئے، مجھے آج بولنے دیجئے اور میں بولوں گا۔ یہ میری تقریر نہیں بول رہی، عبد الحنان کا ایمان بول رہا ہے، میں اس ایمان کا کیا کروں؟ آج جس حسین کی خلافت کا، حسین کی شہادت کا ذکر کروں گا، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے نانے نے کہا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، فرمایا کہ جو آدمی حاکم وقت کے سامنے اس آدمی کی بات پہنچا دے، اس آدمی کی بات پہنچا دے جو حاکم وقت کے سامنے نہ جا سکتا ہو، مالی طور پر اور اثر و رسوخ کے طور پر اس کی بات پہنچا دے اور ثابت قدم رہے۔ فرمایا، حضور نے فرمایا تھا جو حاکم وقت کے سامنے حق کہتے ثابت قدم رہ گیا، اللہ اسے اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قیامت کے دن سب کے قدم لڑکھڑانے لگ جائیں گے۔ یہ حاکم وقت کو بتلانا چاہیے کہ جو آکسفورڈ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ کے آئے، انہیں قرآن اور حدیث سے کوئی واسطہ نہیں، ان کو جو بتا دیا انہوں نے اسی فیصلے پر عمل درآمد کرا دیا۔ لکھنے والوں، خدا کے واسطے ہمارے لکھے کو فائلوں میں محفوظ کر کر اپنے دفتر کی الماریوں کے دروازے مت بند کیا کرو، بلکہ ہماری بات اوپر تک پہنچاؤ۔ ایک ملک کے اندر سازش چل رہی ہے، جو ملک کے اندر تھریٹ کا خدشہ ہے، ملک کے اندر دہشت گردی کا خدشہ ہے۔ بتاؤ، کیا تم سارے مسلمان نہیں ہو؟ کیا یہ پیر محل کل لندن سے آیا ہے؟ یہ پیر محل کے یہی بازار ہیں، خرید و فروخت ان سے ہوتی ہے، کھانا پینا ان سے ہوتا ہے، کمیٹیاں ان سے ڈلتی ہیں، لینا دینا ان سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کی میت جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ جب 11 مہینے 20 دن یہ پیر محل کا شہر پرامن رہتا ہے تو 10 دنوں کے اندر تمہیں ان لوگوں کے اندر، ان شہریوں کے اندر دہشت گرد کہاں سے نظر آ جاتا ہے؟ میرے عزیزو، ہمارے پاس ان 10 دنوں کے اندر جیب میں مسواک نظر نہیں آتی، پھر ہم دہشت گرد اور جن کے پاس ہاتھوں میں ہتھیار لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ امن پسند کیسے ہو سکتے ہیں؟ آنکھیں کھولیں، ڈی پی او صاحب، ڈی سی او صاحب، ملک کی انتظامیہ، لکھنے والے ادارے اور اخباری نمائندگان، ان چیزوں کو ظاہر کیجئے کہ ہم ملک دشمن نہیں ہیں، ہم امن پسند ہیں۔ رب اکبر کی قسم، اگر 11.5 مہینے ہم امن کا پیغام دیتے ہیں تو محرم الحرام میں کربلا کے میدان میں کٹنے والا حسین تو جنت کا شہزادہ ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ حسین کربلا میں دہشت گرد بن کے نہیں آیا تھا بلکہ امن کا پیغام لے کے آیا تھا۔ میرا حسین کی زندگی کو مت پلٹیے، حسین کی زندگی کا نیا باب مت کھولیے۔ نانے کی گود کے اندر پرورش پانے والا، کربلا کے میدان میں سارے خاندان کو لا کر اسلام کی سربلندی کے لیے کٹنے والا، کیا اس کے ماننے والے، کیا اس کا کلمہ پڑھنے والے، کیا اس کی شہادت پر احصال ثواب کی محفلیں سجانے والے، درود شریف کی محفلیں سجانے والے، قرآن پڑھ پڑھ کر 10 محرم کو روزے رکھ کر کیا سنی مسلمان دہشت گرد بن سکتا ہے؟ میرے عزیزو، اگر تمہارے ہاں
کسی عمارت کے اوپر یا گورنمنٹ کے، میں 9 مئی کی بات نہیں کرتا، لیکن کہتے کہتے منہ سے نکل گیا، اگر ہلکا سا کسی ادارے پر پتھر لگ جائے تو فوراً کیمرے کی آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ اسلام کی دھجیاں بکھیرنے والے تمہیں کیوں نظر نہیں آتے؟ ختم نبوت کی پگڑی کے بل کھولنے والے کیوں نظر نہیں آتے؟ صدیق عمر پر تبرہ کرنے والے کیوں نظر نہیں آتے؟ معاویہ کو کافر بولنے والے کیوں نظر نہیں آتے؟ اما عائشہ کو ناپاک عورت کہنے والے کیوں نظر نہیں آتے؟ ہم 5 محرم الحرام کو سن 1440 ہجری کو، ہم 2024 بروز جمعۃ المبارک کو ہم پوری دنیا کے سامنے اپنا دکھڑا پیش کرتے ہیں، اپنا دامن پھیلاتے ہیں۔ دامن تم بھی اپنا کھولو، حلالی اور حرامی کا پتہ لگ جائے گا۔ صحابہ کی عزت کے پھول، اہل بیت کے سروں کے تاج ہماری جھولی میں نظر آئیں گے۔ ہم وفاداران اہل بیت ہیں، غداران اہل بیت نہیں ہے میرے آئے۔ مت کیجئے ملک کی فدا خراب، بے لگام گھوڑے کو لگام دیجئے، وگرنہ یہ گھوڑا اگر بفر گیا تو پھر یہ نہیں دیکھے گا گھاس ہے، پھر یہ نہیں دیکھے گا انسانیت ہے، یہ رونتا پھر رہا ہے حقوق کی پامالی، کبھی ابوبکر کے شجرے پر، کبھی عمر کے شجرے پر، کبھی عثمان علی کی دامادی پر۔ خدا کے واسطے خوف کرو، کون سی تاریخ؟ ہم نہیں مانتے تاریخ کو، ہم تو بول وہ مانیں گے جو صحابہ نے آنکھوں سے دیکھ کر زبان سے ہمیں سنایا ہے۔ رب اکبر کی قسم، علی دولہا بن کے گیا تھا محمد کے دروازے پر، ڈولی میں بیٹھی کون تھی؟ کائنات کی سب سے بہترین عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنی اماں جان سے بات کر کے گیا، سنو یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا میں اپنی اماں جان سے بات کر کے گیا اور میں نے کہا اماں جان آج مغرب کی نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے لیے بھی دعا کرواؤں گا اور میں اپنے لیے بھی دعا کرواؤں گا۔ حضور کی شخصیت میں رعب تھا لیکن مزاج میں نرمی تھی۔ گفتگو ہر کوئی کر سکتا تھا، گفتگو ہر کوئی کر سکتا تھا، لیکن مزاج کا رعب اتنا تھا فرشتے بھی محفل میں آتے ہوئے گھبرایا کرتے تھے۔ مزاج میں رعب، مزاج میں نرم لہجہ ایسا تھا کہ مدینے کا یتیم بھی سامنے کھڑے ہو کے بات کرتا تھا، لیکن چہرے کا رعب ایسا تھا کہ صدیق کی بھی آنکھ نہیں اٹھا کرتی تھی۔ آپ دین کی حقیقت سنیے، چھوڑ دیں موبائل کی دنیا کے اندر گند بھرا ہوا ہے۔ اس قوم کو ناچنے اور گانے سے گمراہ نہیں کیا گیا، پوری دنیا کے کفر نے فحاشی کا، ناچنے گانے کا اور بے حیائی کا زور لگایا۔ اس قوم کا ایمان مضبوط تھا، ان کی رگوں کے اندر حلال عورتوں کا خون گردش کر رہا ہے، ان کے ہونٹوں نے حلال نیک ماؤں کا دودھ پیا ہے اور دودھ کے ذائقے چھکے ہیں۔ پوری دنیا کا کفر بے حیائی سے مسلمان کو متاثر نہ کر سکا، لیکن فرقہ واریت کی زد میں مسلمان کو لے آیا۔ ہماری مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا وہ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں بنو امیہ کون تھے؟ اگر ایک آدمی گناہ کرے، میرا بچہ اللہ نہ کرے بگڑ جائے، تو لوگ کہیں گے ممبر سے اٹھ جا، میری غلطی ہے، میں اسے نہیں سمجھاتا۔ اگر ایک آدمی کی غلطی ہو تو پورا خاندان کا بیڑا غرق۔ امیر معاویہ کون ہے آج جس کے ایمان کو کافر تو دور کی بات، تبررائی تو دور کی بات، اہل حق کا دعویٰ بولنے والا، جسے پگڑی ملی مدینے سے، جسے داڑھی ملی مدینے سے، جسے کرتا پجامہ ملا مدینے سے، جسے دین ملا مدینے سے، جسے قرآن ملا مدینے والے کا، جسے حدیث کے لفظ ملے مدینے سے، وہ بھی امیر معاویہ کا بیٹھ کر یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر وہ بھی امیر معاویہ کے ایمان کا انکار کرتا ہے۔ شرم کرنی چاہیے۔ خدا پاک کی قسم، تو گھر کی حفاظت بعد میں کر، پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کر۔ تجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے میں نے 1400 سال بعد کلمہ پڑھا، آپ کے میرے پر کوئی ایمان پر، آپ کی میری غیرت پر انگلی اٹھائے، برداشت نہیں ہو سکتا۔ کس نے کلمہ پڑھایا؟ مسجد کے مولوی صاحب نے، مؤذن نے، اور ان کو کلمہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ مردم شماری ہو ایمان اور کفر کی، ایمان اور کفر کا پتہ میں کاغذی کاروائی میں، شناختی کارڈ میں، بے فارم میں اور میونسپل کمیٹی سے پتہ لگے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جنہوں نے 1400 سال پہلے حضور کے سامنے بیٹھ کر مسجد نبوی کے صفہ کے چبوترے پر اور حضور کے سامنے کلمہ پڑھا، ان کے ایمان کا قرآن کے پاروں سے پتہ لگے گا۔ میرا
کے اندر امن 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 امن، کتنا امن؟ بیٹی کے کپڑے اترتے دیکھو، ماں کے سرے بازار کے اندر کپڑے اتارتے دیکھو۔ میں آپ سے کہوں امن، کوئی بات نہیں، گھر کی بات ہے، بعد میں سمجھا دوں گا، اب ماں کے کپڑے اترنے دے، باپ کے کپڑے۔ کو لوگ غیرت مند کہیں گے کہ بغیرت کہیں گے؟ کیا کہیں گے لوگ؟ زور سے بولیے، آپ بھی بولیے، لوگ غیرت مند کہیں گے؟ ماں کے کپڑے اترتے برداشت کرو؟ یہ ماں کس نے کہی؟ باپ نے، بہن نے، خالہ نے، دادی نے، نکاح فارم پر لکھے ہوئے نام نے بتلایا یہ تیری ماں ہے۔ جس ماں کے کپڑے، جس کو باپ کہ یہ تیری ماں ہے، اس کے کپڑوں کے، اس کے آنچل پر کوئی داغ لے گئے برداشت نہیں ہوتا، اور جس کو ماں قرآن نے بتلایا ہے اس کی غیرت پہ آنچ ہے، کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ حسین کو لوریاں دینے والی عورتیں 1400 سال پہلے جنہوں نے حضور کی مجلس میں کلمہ نہیں پڑھا۔ میرا وقت بالکل قلیل ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں ابو طالب کی داستان سناؤں۔ جب حضور کا شجرہ بیان ہوتا ہے، عبداللہ قراش کیوں؟ عبد المطلب کے بعد سیدھے ابو طالب کہتے حضور کو پالا تھا۔ ناراض نہ ہو تو اگلی بات کہوں، آؤ دلائل کی دنیا میں بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب کی بیٹی سے رشتہ مانگا تھا۔ ابو طالب سے کہا تھا اپنی بیٹی کا انکار کر، اپنی کتابوں کے اوراق کو کھگولو، بتاؤ ابو طالب نے انکار کیوں کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کیوں نہیں دی تھی؟ بکریاں کس نے چروائی تھی؟ محمد 19 سال تک ابو طالب کی بکریاں چراتا رہا، رب اکبر کی قسم ہے۔ آؤ ابو طالب کی کہانی، گھر کی کہانی، ابو طالب کی زبانی سنو۔ فرمایا کثیر العیال تھا، بال بچڑ دار تھا، میرے گھر کا راشن پانی، میرے گھر کی چنگیر کی روٹیاں، میرے گھر کی ہنڈیا کا سالن اتنی مجھے اجازت نہیں دیتا تھا میں ہر بچے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکوں۔ جب میری گھر والی کہتی تھی کہ کھانا بھی تھوڑا ہے اور روٹی بھی تھوڑی ہے، پھر میں مکے کی گلیوں میں نکلتا، اور لوگوں میں راشن تلاش نہ کرتا، میں جو اناج نہ تلاش کرتا، میں چھوارے اور کھجوریں تلاش نہ کرتا، میں عبداللہ کے نور نظر، آمنہ کے لخت جگر، حلیمہ کی آنکھوں کے تارے، عبد المطلب کے دل کے نظارے، محمد بن عبداللہ کو تلاش کرتا۔ جہاں مجھے نظر آتا میں ہاتھ پکڑ کر لے جاتا، اپنے گھر کے دسترخوان پہ بٹھاتا اور کہتا کھا کھانا۔ جب وہ کھانا کھاتا حضور کا ہاتھ سالن میں لگتا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے کھانے والوں کا پیٹ بھر جاتا، لیکن برتن میں سالن اسی کی طرح اسی رہتا۔ میرے عزیزو، حقیقت یقین میں انشاءاللہ لاؤں گا، اللہ مجھے توفیق دے اور مجھے یاد رہے، میں لاؤں گا کہ ابی طالب پر احسان حضور کے تھے یا ابو طالب کے احسان۔ ایک چچا ہونے کا رشتہ، دادا چھوڑ کے چلا گیا، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، سگا بھائی کوئی نہیں، سگی بہن کوئی نہیں، تو انسان اگر میرے عزیزوں پریشانی میں ہو، دکھوں میں ہو، تو رخ اپنوں کا کرتا ہے کہ دشمنوں کا کرتا ہے؟ بارش ہو رہی ہو تو چھاؤں یہ نہیں دیکھتا اپنے کی ہے یا پرائے کی ہے، کسی چھت کے نیچے، کسی چھجے کے نیچے، کسی مکان کے سائے میں جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ آندھی چل رہی، گرمی ہے، بازار میں خرید و فروخت کے لیے گئے، لو ہے، جون جولائی کے مہینے کی گرمی ہے، تو انسان چھاؤں تلاش کرنے کے لیے اپنا ہی کوئی تلاش کرے گا نا، جو پانی بھی پوچھے، پنکھے کے نیچے آنے کا کہے اور ہوا کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خاندان کے لوگ جاتے رہے تو چچا ہی تو بچا تھا، ایک چچا امیر حمزہ جو محمد عربی کی خاطر اپنے عہد کے میدان میں جسم کے 11 ٹکڑے کرا گیا، اس کا نام کوئی نہیں لیتا۔ عباس محمد عربی کا چچا، اس کا نام لینے میں کنجوسی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جس کا گھر چلتا رہا، اس کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے، اور جس کو حضور نے کہا یہ ایمان والا، اور جس کو بیٹے علی نے کہا یا رسول اللہ، اٹھائے بخاری شریف، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے آئے تھے آخری وقت میں چچا کال میں کلمہ پڑھ دے، مجھے گواہ بنا، میدان محشر میں علل اعلان تیرے ایمان کی گواہی دوں گا۔ کیا کہا تھا؟ دل تو کرتا ہے پڑھوں، لیکن قوم کی سرداریاں مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دیتی۔ قوم کہے گی
بڑے لیڈر کہیں گے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑ گیا. یہ لیبل، یہ دھبا جاتے ور میں اپنے دامن پر نہیں لگانا چاہتا. حضور مایوس ہوئے، رخ موڑ موڑ کر ابی طالب کو دیکھ رہے تھے اور روتے ہوئے واپس آئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی پیچھے آئے. بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 73. حضرت علی دوڑے ہوئے آئے اور آ کر روئے. یا رسول اللہ انا امک الشیخ الزالۃ فقد مات. یا رسول اللہ تیرا چچا کفر کی حالت میں مر گیا ہے. حضرت علی کے الفاظ. تو پہلے بیٹے کو تو مناؤ باپ کے ایمان کا. ہم تو 1400 سال پہلے 1400 سال بعد اگنے والے پودے ہیں. پہلے بیٹے کو تو مطمئن کرو کہ میرا ابا ایمان کی موت مرا کہ کفر کی موت مرا. ہم ان کے ایمان پہ خاموشی، ہمارا یہ ٹاپک، یہ موضوع نہیں ہے. لیکن اگر دلائل کی دنیا میں، انتشار کی دنیا میں ہم تمہارے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، فرقہ واریت کی دنیا میں ہم تمہیں دعوت نہیں دیں گے. اس ملک کا امن تباہ کرنے میں افواج پاکستان کے جذبات کو، اس ملک پاکستان کے نظام کو، پہلے ملک شکستہ زدہ ہے، ابتر حالت ہے. اس کو روزانہ اس کی حالت کو 105 بخار ہوتا ہے. لوگوں کو بجلی کے بلوں نے مار کے رکھ دیا، گھریلو خرچوں نے مار کے رکھ دیا. اچھے اسکولوں سے عام درجے کے اسکولوں میں لوگوں کے بچے آ گئے، لوگوں کے گھروں کے بلب بند ہو گئے، ایک پنکھے کے نیچے سارے لیٹ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے انتشار کی دنیا پیدا کرنا. دلائل کی دنیا میں آؤ. رب اکبر کی قسم ہے، کلمہ پڑھنے والا حضور کا ایک ہی دیوانہ، نبی کا ایک نہیں 1,24,000 صحابہ کا دلائل کی دنیا میں سنی ہو، حلالی ہو، انشاءاللہ تمہیں ہر میدان میں دفاع کر کے دکھائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی سبزی ہے؟ یہ کوئی کچی امبیاں ہیں جو اچار ڈالنا ہے؟ یہ کوئی مرچوں کا اچار ہے کہ لوگ کہنا پاجی اے نہیں تے اے لے لو؟ کیوں؟ وہ ابو نبی کا ابو بکر ہے، وہ عمر ہے. کیا ہمارا ایمان، کیا سنی قوم کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ان کے ایمان کو ماننے کے لیے ہمیں تیرے جیسے ناجائز کی ضرورت پڑے گی؟ مشوروں کی؟ اپنے مشورے اپنے پاس رکھ، اپنا منبر، اپنی تاریخ اپنے پاس رکھ، اپنے بولنے والی آوازوں کو اپنے پاس رکھ. خدا پاک کی قسم، یہ ملک، ہمارے یہ دنیا کا کفر ہمارے ملک پر کے امن پر تو حملہ کر سکتا ہے، ہماری تجارت پر تو حملہ کر سکتا ہے، ہمارے روزگار پر تو حملہ کر سکتا ہے. تو ایک مرتبہ نہیں 36,000 مرتبہ ماں کے پیٹ سے نکل کے آ. خدا کی قسم یہ تاریخ کا کفر ہمارے ایمان پر حملہ نہیں کر سکتا ہے. صحابہ کی شان اور ان کے ایمان جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے نہیں کر سکتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کا مقام سنیے. لو میرا وقت تو ایسے پورا ہو گیا، لیکن 7 جمعے میری غیر حاضری ہوئی تو 5 منٹ 7 جمعے کے لگائے ہے جی. اتنے تسی سبحان اللہ کہندے ہو، باہر ہوں کردے پھر دو سارے. ہم تمہارے لیے کیا کریں؟ عورتوں کو لا کے بٹھانے سے رہے تمہیں گردوریاں دیں، شربت تمہارے لیے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے اس حج کی خوشی میں قاری عتیق صاحب نے کہا ہے کہ میری طرف سے تمام جمعہ پڑھنے والے نمازیوں کی دعوت ہے انشاءاللہ تعالی. قبول کرو گے نہیں کرو گے؟ چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے؟ جتنے آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اتنی دیگوں کا انتظام کریں گے انشاءاللہ تعالی. کھانا کھائیں گے اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی. زندگی بخیر. 2-4 نے ہاتھ نہیں کیے، اللہ نہ کرے کوئی مریض ہے تو پھر بتا دے ہمیں کان کے اندر پرہیزی کھانا. سارے ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ. دعوت قبول کرو گے انشاءاللہ تعالی قاری عتیق صاحب کی طرف سے. قاری صاحب ایک دفعہ کھڑے ہو کے کہہ دو کہ میری طرف سے دعوت ہے. اٹھو ماشاءاللہ. تو اسی اٹھ کے کو بڑی میری طرف سے دعوت ہے. زور دی کو ذرا ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. یہ مطلب ہے سانو پتلا شوروا ہی ملے گا، کھول کے گل نہیں کی قاری صاحب نے. انشاءاللہ تعالی سب کی دعوت اور سب کو انشاءاللہ زمزم کھجور کا ہدیہ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ مجھے میں بتاؤں، میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، الحمدللہ میرے 30-35 بیان ہوئے مزدلفہ میں، عرفات میں، مکتبوں میں، اسی طرح مصروفیت رہی میری. ایک دن میں 4 بیان. میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ میرے پاس آئے، ماتھا چوما. آپ کو پتہ ہے کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے سادات ہوں. میں نے کہا اچھا جی، کیا آپ نے پچھلی مرتبہ یہاں مولانا یونس پالم پوری سے بیعت کی تھی قادری سلسلے سے؟ میں کہا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علی میاں ندوی، میں ان کا پوتا ہوں. کہ مولانا ہم آپ کو ایک تحفہ دیں گے. میں نے کہا کیا تحفہ؟
آپ کو باغ فدق کی کھجوریں دیں گے۔ میں نے کہا باغ فدق محفوظ ہے؟ کہ دنیا ویسی پاکستان کے امن کو بے امنی میں تبدیل کر رہی ہے کہ باغ کھا گئے باغ کھا گئے۔ باغ تو 900 سال سے سادات کے پاس ہے۔ میں نے کہا اچھا، یہ سادات پاکستان والے کہ مدینے والے؟ کہا مدینے والے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے باغ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بعد میں باغ گیا حسن کے پاس، پھر باغ گیا حسین کے پاس، پھر زین العابدین کے پاس، پھر امام باقر کے پاس، حسن کے بیٹے حسن مصنع کے پاس، پھر امام جعفر صادق کے پاس، پھر موسیٰ کاظم کے پاس۔ مولانا جھوٹ ہے، 900 سال ہو گئے یہ باغ ہمارے پاس ہے۔ اور پھر میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا سب کو وہ کھجور پوری ہے، رتب عجوہ عجوہ نرم اوالی میں یہ باغ آج موجود ہے۔ میں نے کہا حضرت میرے تو حلقہ احباب بہت زیادہ ہے، میرے نمازی بہت زیادہ ہیں، 2 جگہ تقسیم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا مولانا کتنی لے لیں گے؟ 50 کلو، 60 کلو، 70 کلو، کتنی لے لیں گے؟ یہ ساری میں آپ کو دوں گا۔ میں نے کہا حضرت آپ اس کے پیسے لیں۔ کہ مولانا قسم اٹھا کے بتاؤں؟ میں نے کہا کیا؟ کہ ہمیں حیا آتا ہے، ہم یہاں کی کھجور، ایک صفاوی قبا کی کلمی کھجور، یہ خاص مدینے کی کھجور، کہ مولانا ہم اسے باہر بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ ہمارے سے پیسے لے لیں، ہمیں تو 50 60 70 کلو چاہیے۔ انہوں نے کہا 100 کلو لو۔ ہم مدینے میں زیارت کرنے والے جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں تحفہ دیتے ہیں، پیسے نہیں لیتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ حضرت ہر نماز میں نانا جان سے ملاقات ہوتی ہے، ہر نماز میں نانا سے ملاقات ہوتی ہے۔ نانا کیا فرمائیں گے؟ شرم نہیں آتی، میرے مہمانوں سے نفع لے کے آیا ہے تو ہم یہاں پہ تحفہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے خدا کی قسم ایئرپورٹ تک ساتھ دیا، کھجوریں دی۔ انہی میں سے میں نے کہا ہم تو پاکستان میں لڑ کے مر گئے، باغ ادھر چلا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں 1400 سال سے باغ ادھر ہی ہے، اور آج تک مدینے کے سادات کے پاس وہ باغ موجود ہے۔ میرے عزیز تم تحقیق کی اور دلائل کی دنیا میں آؤ، انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک بات کے ذمہ دار ہیں۔ آج جو جمعے کی گفتگو کی، جہاں بلا لو یہاں آ جاؤ، انشاءاللہ جو کہا ہے ہم تاریخ کی کتابوں سے نہیں دکھائیں گے، قرآن کے پاروں سے تمہیں دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا تغمہ تاریخ میں نہیں ہے، قرآن کے پاروں میں ہے۔ اولئک هم الفائزون راشدون کا تغمہ میرے عزیزو یہ تاریخ میں نہیں، قرآن کے پاروں میں ہے۔ سنیے پھر انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے شہادت پر آؤں گا۔ فضائل حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اماں سے کہنے لگے اماں جی آج حضور کی مجلس میں جاؤں گا اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر آج تیرے لیے اور میں اپنے لیے دعا کرواؤں گا۔ میں مسجد میں چلا گیا، میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو لیا۔ حضور کے چہرے پر جو نور کا دبدبہ اور جلوے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رعب کی وجہ سے بات نہ کر سکا۔ عشاء کی نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا، پھر عشاء کی نماز ہو گئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، آپ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے میں آپ سے بات نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف آپ نے رخ کیا۔ میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ میں اللہ کے نبی سے اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے دعا کرواؤں۔ فرمایا میں حضور کے پیچھے چلا، آپ نے میرے قدموں کی آواز سنی، پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ نے فرمایا حذیفہ آ رہا ہے۔ اے حذیفہ تو کس مقصد سے آیا؟ بتا مجھے مقصد بتا۔ کہ میں اپنی مقصد بتانے لگا تھا تو رحمت عالم نے فرمایا اے حذیفہ اللہ تیری مغفرت فرما دے اور اللہ تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ کہ بات ہی ختم ہو گئی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کرتا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اتنی دیر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا حذیفہ تجھے پتہ ہے آج جو فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے اس نے مالک کائنات سے اجازت لی تھی، اللہ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سلام کرنے کی اجازت دے دے۔ یہ سلام کرنے کے لیے آیا اور پتہ ہے مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ آ کر مجھے کہہ رہے اے کملی والے مبارک ہو، اللہ جل شانہ نے تیری بیٹی کو جنت کی عورتوں کی سردارن بنا دیا ہے۔ پھر یہ فرشتہ دوسری مبارک بات دے رہا ہے اے کملی والے مبارک ہو، اللہ نے تیری بیٹی کے 2 بیٹے حسن حسین کو بھی جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر تھا،
اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت پر تشریف لے گئے. جس محلے میں میزبان کا گھر تھا اسی محلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے گلی میں کھیلتے نظر آئے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میزبان کے گھر کو چھوڑ دیا اور آگے بڑھ کر یوں کر کے بائیں پھیلا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باہوں میں لے لیا اور قریب کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا اٹھا لیا کہ آپ کا چہرہ عزیر رضی اللہ عنہ کے چہرے کے سامنے ہو گیا. پھر رحمت دو عالم نے اپنا منہ کھولا اور اپنے ہونٹوں مبارک کو کھولا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کو اپنے منہ میں لے کے چوسنا شروع کر دیا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی اتنا بھی کسی نواسے سے پیار ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اے یا اللہ تجھے پتہ کون ہے؟ اللہ اکبر یہ میرا حسین ہے. تجھے پتہ یہ کون ہے؟ میں حسین سے ہوں, میرا حسین محمد الرسول اللہ سے. اور آگے سنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے بیڑے میں کھیل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر آپ کے سینے پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ 5376 زبانی حدیثوں کے حافظ, فرمایا ابو ہریرہ میرے حسین کو اپنے گھر چھوڑ گیا. پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ ایک کندھے پر میں نے حضرت حسن کو بٹھا لیا, دوسرے کندھے پر میں نے حضرت حسین کو بٹھا لیا. جب میں مسجد نبوی سے باہر نکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی, فرمایا ابو ہریرہ تو نے اپنے سے زیادہ بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لیا. خیال کرنا, قدم چھوٹے چھوٹے رکھنا, خیال کرنا, آہستہ آہستہ چلنا. رات کا اندھیرا ہے, گلی میں پاؤں میں ٹھڈا نہ لگ جائے, ٹھوکر نہ لگ جائے, میرا حسن زمین پہ نہ گر جائے, میرا حسین زمین پہ نہ گر جائے, کہیں میرے حسن حسین کو چوٹ نہ لگ جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ تو حضور کی بات تھی. میں نے حضور کی طرف مڑ کے دیکھا, مسکرایا. جب مسجد نبوی سے باہر نکلا فرمایا رب اکبر کی قسم ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھا, ایک بادلی کا ٹکڑا ٹوٹ کر میرے سر کے اوپر آ گیا. جب تک میں حسن حسین کو حسن کے دروازے پر نہ چھوڑ کے آیا وہ بادلی کا ٹکڑا آسمان سے مجھے روشنی دیتا رہا. بعض جگہ فرمایا میرے ہاتھ میں چھڑی تھی, میرے ہاتھ میں چھڑی تھی. حدیث میں آتا ہے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی, میں وہ چھڑی لے کے نکلا, وہ چھڑی کا سیرا اس وقت روشن ہو گیا جب تک حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے دروازے تک نہیں پہنچا دیا. یہ لوگ ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ ان کا سجرہ بھی, حقیقت بھی, ان کے فضائل بھی, ان کی شہادت پر گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایمان کو, ہماری زندگی کو دفاع صحابہ کے لیے, ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے, اہل بیت کی شان کے لیے اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لگتا ہے باہر بارش شروع ہو گئی ہے. اوپر گیلری میں وسیع جگہ ہے, پیچھے برآمدے میں اور مدرسے میں امام سے آگے نہ ہو, امام سے پیچھے, اور خادمین حضرات سے اور نمازی حضرات بھی ساتھ ملیں. جلدی سے مسجد کی صفائی اکٹھی کر دیں تاکہ گیلی نہ ہو, اللہ کے گھر کا نقصان نہ ہو. پیچھے بات